انہیں جا بجا یہ بتایا گیا کہ تم اہل ایمان کو ستا رہے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دراصل تمہاری دنیا اور عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تم ان کے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہو، تم طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے انہیں ستا رہے ہو، تمہارا انجام دہکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ انہیں اس انجام سے بھی ڈرایا گیا۔ پھر اس سورت کے اندر کچھ سوالات کا جواب دیا گیا ہے، مثلا جو نوجوان مسلمان ہو رہے تھے، بچے بچیاں، ان کے والدین ان سے یہ کہتے تھے، جو کافر والدین تھے، کہ تم کیسے مسلمان ہو اور کس ایمان کی بات کرتے ہو؟ تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کا کہا مانو، اور تم ہو کہ ہم تمہیں منع کر رہے ہیں کہ محمد کے قریب نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم ہماری بات مانتے نہیں ہو۔ یہ دین ہے تمہارا، یہ اسلام ہے تمہارا۔ اس بات کا جواب اس سورت کی آیت نمبر 8 کے اندر یوں دیا گیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر والدین تمہیں شرک پر مجبور کریں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلنے کی نصیحت کریں، تو ایسے والدین کی اطاعت تم پر واجب نہیں۔ پھر اسی طریقے سے کچھ نو مسلم ایسے تھے کہ جن کو مکے کے بڑے بڑے سردار یہ کہتے تھے کہ تم کس لیے مسلمان ہوئے، کس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے ہو؟ تمہیں جنت چاہیے نا، تمہیں جہنم سے ڈر لگتا ہے نا۔ کوئی جنت جہنم نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ کوئی اجر اور عذاب نہیں ہے، یہ بات سن لیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی بات ہو گئی تو ہم آگے بڑھ کر تمہیں بچا لیں گے، ہم وہ عذاب سہ لیں گے، اور تمہارے اوپر آنے والی مشکل کو ہم آگے بڑھ کر سہ لیں گے، تمہیں بچا لیں گے۔ اس بات کا جواب اس سورت کی آیت نمبر 12 اور 13 میں یوں دیا گیا، فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، ہمارے راستے پہ چلو، وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِخَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی غلطیوں کا خمیازہ نہیں بھگتے گا۔ اس دن وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فردا، ایک ایک کو بلاؤں گا، ایک ایک کو بلاؤں گا، اور صرف یہ کہوں گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب زندگی پڑھنا شروع کر دیجئے۔ تم نے بچپن میں کیا، تمہاری جوانی کیسے گزری، تمہارا لڑکپن کہاں گزرا، تمہارے دن کہاں گزرے، اور تمہاری راتیں کیسی گزری، اپنی زبان سے ہی بتانا شروع کر دو، یہی تمہارے حساب کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کوئی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ کوئی اس کو بچا لے گا، اسے اپنا حساب خود دینا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، یہ چند باتیں اس سورت کے بارے میں سن لینے کے بعد اب آئیے کہ ان آیات کے اندر جو فرمایا گیا، فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ یترکو کس بات پر؟ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، یہ اقرار کر لینے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، آزمائش کی بھٹیوں میں انہیں اتارا نہیں جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کو جان لینا چاہیے کہ ان سے پہلے بھی سارے لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایمان صرف زبان تک محدود ہے یا دل و نگاہ کے اندر بھی اترا ہے۔
ورنہ تو زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کس کے دل و نگاہ کے اندر یہ ایمان اترا ہے، اصل تو یہ دیکھنا۔ اور اس کے لیے ہم نے انبیاء کو آزمایا، ہم نے صلحاء کو آزمایا، ہم نے صحابہ کو آزمایا، ہم نے تبع تابعین کی آزمائش کی، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ کون کہاں سے ایمان لایا ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، یہ ایمان کیا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ وہ بنیاد ہے جس پر یہ دین قائم ہے، ہمارا دین قائم، اسلام کی بنیاد ہے، اس ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اس ایمان کی حیثیت ہمارے دین کے اندر بالکل ایسے ہے جیسے ایک انسانی جسم کے اندر سر کی حیثیت۔ اگر سر کو کاٹ دیا جائے تو انسان بچتا ہے؟ انسان کی کوئی پہچان رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے ایمان نکل گیا تو کوئی دین نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے۔ یا اس کی حیثیت بالکل ایسے ہے کہ جیسے درخت کے اندر ایک تنے کی حیثیت ہوتی ہے، اگر تنے کو کاٹ دیا جائے تو درخت نہیں رہتا، نہیں بچتا۔ اسی طریقے سے ایمان کی حیثیت۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، ایمان وہ حصار ہے، وہ قلعہ ہے کہ جو انسان کو شکوک و شبہات کی دنیا سے دور کر دیتا ہے اور وہ یکسو ہو کر اللہ کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گمراہی سے بھی انسان کو بچاتا ہے۔ ایمان وہ قوت ہے کہ جو انسان کے اندر جب داخل ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی بپا کرتی، ایک انقلاب بپا کرتی ہے، ایک تغیر رونما ہو جاتا ہے اس کے ظاہر کے اوپر بھی اور اس کے باطن کے اوپر بھی۔ اسی طرح سے ایمان وہ سدا بہار درخت ہے کہ جو کبھی سوکھتا نہیں ہے، جس پر خزاں نہیں آتی، یہ شجر سایہ دار ہے۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ وہ شجر سایہ دار ہے کہ جس کی جڑیں گہری زمین کے اندر ہیں اور جس کی شاخیں نیلے آسمان کو چھو رہی۔ ایمان میرے بھائیوں اور میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے بھی زیادہ شاخیں، اور اس کی سب سے بڑی شاخ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کی سب سے بڑی شاخ ہے۔ اور اس کی جو سب سے ادنا شاخ ہے، ادنا برانچ ہے، وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی ایمان ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ کسی پتھر کو ہٹا دینا، کسی رکاوٹ کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، جس میں شرم و حیا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایمان وہ دولت ہے کہ جس کے پاس آ جاتی ہے یہ دولت، اسے اللہ تعالیٰ بلندی اور عروج عطا کرتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند ہوگے، تم ہی کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، زمین کی خلافت، ملکوں کی حکومتیں اور دنیا کے فیصلوں، دنیا کی قسمتوں کا فیصلہ اہل ایمان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ ایمان موجود ہو جو مطلوب ہے۔ وہ ایمان اگر موجود ہو تو پھر ساری کی ساری دنیا ایسے اہل ایمان کے نام سے لرزتی اور کانپتی ہے۔ آج آپ نے دیکھا نا کہ دنیا ایک طرف ہو گئی اور غزہ کی وہ چھوٹی سی پٹی جہاں چند لاکھ اہل ایمان بستے تھے وہ ایک طرف تھے۔ اپنے گھروں کو اجڑتا دیکھا، اپنے والدین کو کٹتا ہوا دیکھا، اپنے بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ اچھلتا ہوا دیکھا، ان کے خون کے فوارے نکلتے ہوئے دیکھے۔ چاہے وہ کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، وہ مسجد اقصی کے تقدس پر مر تو گئی ہے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ پھر اہل ایمان وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں لیکن دنیا ان کے نام سے ہانپتی اور کانپتی ہے اور لرزتی ہے۔
میرے دوستو، ایمان وہ دولت ہے کہ جس سے اللہ رب العزت آپ کی دنیا کو پرسکون بنا دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی آپ کو بہترین اس کا اجر ملتا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ وہ کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، اگر اس کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے تو اس کو اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی سکون اور جو ہے وہ پرسکون دنیا کی زندگی عطا کی جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی اس کو بہترین اجر سے نوازا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث کے مطابق ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے، فرمایا قول باللسان و اعتقاد بالجنان و عمل بالارکان۔ زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان، و تصدیق بالقلب، دل گواہی دے، دل اس کی سچائی کی گواہی دے کہ جو کچھ میں زبان سے کہہ رہا ہوں میں دل سے کہہ رہا ہوں، اور پھر آپ کے اعضاء، آپ کی یہ 4-6 فٹ کا قد اور آپ کے یہ ہاتھ اور پاؤں اور آپ کی آنکھیں اور آپ کا دماغ، یہ وہ عمل کرے کہ جن اعمال کو قرآن نے اعمال صالحہ کہا ہے، وہ بھی گواہی دے کہ آپ مومن ہیں۔ الا الذین آمنوا، سورہ والعصر پوری سورت اتار دی نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، مومن ہیں اور نیک اعمال۔ یہ قرآن کے اندر کوئی 38 مقامات کے اوپر آیا ہے، ایمان اور اعمال صالح۔ اعمال صالح کے بغیر، یاد رکھیے گا، اعمال کے بغیر، ایک تو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اعمال صالحہ کے بغیر ایمان ایسے ہے جیسے بغیر دندانوں کے چابی ہوتی ہے۔ چابی ہے آپ کے پاس لیکن اس کے وہ دندانے نہیں ہیں، وہ تالے میں گھس جاتی ہے لیکن تالے کو کھولتی نہیں ہے۔ اعمال صالح کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے، کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے بعد مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر استقامت کا پہاڑ بن جاؤ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تو ایمان کی کچھ میں نے نشانیاں یا ایمان کی تعریف۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں اور میرا ایمان کس درجے کا ہے؟ آئیں ذرا یہ علامتیں بھی تھوڑی سی سن لیں اور اس نیت سے سنیں اور میری اس گزارش کے ساتھ سنیں کہ اپنا جائزہ لیتے جائیں، ساتھ ساتھ میں بھی لوں گا اور آپ بھی لیں کہ مومن تو ہم بھی ہیں، پیدائشی مومن ہیں، لیکن یہ ایمان کس درجے پر ہے؟ اس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اس کی پہلی نشانی تعلق باللہ ہے۔ آپ کا، آپ کے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کیا؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، رمضان آ جائے روزے رکھتے ہیں، ٹھیک، تو یہ سارا کام تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں نا، یہ تو اپنی خیر و فلاح کے لیے کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس سے اللہ سے بھی ایک تعلق کی بنیاد بنتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، تعلق باللہ کی تعریف تو قرآن نے یوں کی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے، اور میری کیفیت یہ بن جائے کہ من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ، میں کسی سے محبت کروں تو اللہ کے لیے کروں، میں کسی سے دشمنی رکھوں تو اللہ کے لیے رکھوں، میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو اللہ کی رضا میرے پیش نظر ہو، اور میں اپنا ہاتھ روک لوں تو مجھے اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ہمارے نجی زندگی کے فیصلے،
ہمارا دینا اور ہمارا روکنا، ہماری دشمنیاں اور ہماری دوستیاں، اس کی بنیاد کو جانچ لیجئے نا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ سے تعلق کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ سے جو آپ نے بیع کر رکھا ہے، ایک معاہدہ کر رکھا ہے، اس معاہدے، اس ایگریمنٹ پر عمل درآمد کی کیا کیفیت ہے؟ کون سا معاہدہ؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آپ نے تو جنت کے بدلے میں اپنی جان بھی اللہ کو بیچ دی، اپنا مال بھی اللہ کو بیچ دیا۔ پھر جان سے محبت، اپنے نفس سے محبت، اس کے کیا معنی ہے؟ اور اپنے مال کو سینت کے رکھنا۔ کوئی 50 روپے مانگ لے، کوئی جماعت اسلامی کے ناظم صاحب 100 روپے اعانت مانگ لیں تو ہمارے ہاتھوں پہ کب کبھی طاری ہو جائے اور ہم بچنے کی کوشش کریں کہ میرے تک نہیں پہنچے تو اچھا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، یہ مال، یہ ایگریمنٹ ہے، یہ اللہ سے معاہدہ ہے، اور اللہ سے یہ بھی معاہدہ ہے میں اپنا جائزہ لوں کہ جب میرے مفاد پر کوئی چوٹ پڑے، میرے ذاتی مفاد پر، میری اولاد کو کوئی بری نظر سے دیکھے، میرے گھر کو کوئی بری نظر سے دیکھے تو میری کیا کیفیت ہوتی ہے، میرے غصے اور میرے غضب کا کیا عالم ہوتا ہے، اور میرے اللہ کے دین کی دھجیاں اڑ رہی ہوں۔ سر عام سود کے قوانین بن رہے ہوں، اسمبلیاں بے حیائی اور فحش گوئی کے اوپر اتر آئیں، اور سب سے بڑھ کر میرے پیارے نبی کے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہو، تو پھر میری کیا کیفیت ہوتی؟ پھر بھی مجھے غصہ آتا ہے، پھر بھی میری رات کی نیند حرام ہوتی ہے۔ میرے نبی نے تو تعریف میری یہ کی تھی کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے تو مومن کی تعریف یہ کی تھی۔ کیا کبھی کوئی ایک رات میں ایسی پیش کر سکوں گا اپنے رب کو؟ کوئی ایک دن میں اپنے رب کو روز قیامت پیش کر سکوں کہ یا اللہ، یہ ساری رات میری تڑپتے ہوئے گزر گئی ہے، میری ٹی وی کے سکرین پہ چل رہا تھا کہ غزہ کے اندر بھوک کے ماروں پورا شہر امڑ آیا تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں برتن تھے لیکن وہ خالی تھے، اور یا اللہ میرے سامنے رنگ برنگ کے کھانے پڑے تھے، لیکن خدا کی قسم میرا ہاتھ آگے نہیں بڑھا، میں نے بھوکی رات گزاری اپنے ان بھائیوں اور بہنوں اور ان بھوکے بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ یا اللہ، یہ صرف میں نے تیرے دین کی بنیاد پر، تیرے نبی سے محبت کی بنیاد پر کیا تھا۔ میرے دوستو، کوئی ایک رات تو ہونی چاہیے نا پیش کرنے کے، کوئی ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ سے تعلق ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ آپ کو بتائے گا، یہ پیرامیٹر ہے، یہ پیمانہ ہے کہ آپ کے اندر کتنا ایمان ہے۔ جائزہ لیجیے۔ دوسری نشانی، اللہ سے تعلق کے بعد اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ کتنی محبت ہے؟ ہم عشق مصطفیٰ کے اور محبت رسول کے نعرے بھی لگاتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، ہم سیرت کانفرنسیں بھی منعقد کرتے ہیں۔ میلاد النبی کا مہینہ آ جائے تو وہ تو پورا مہینہ سیرت کے اوپر ہی گزرتا ہے، نعتیں بھی بڑی اچھی پڑھتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میری زندگی میں کتنے ہیں؟ اصل تو محبت یہ ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
کوئی شخص ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ مجھے اپنے والد سے، اپنے بیٹوں سے، یہاں تک کہ پوری دنیا سے عزیز تر نہ کر لے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثالیں اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں، خدا کی قسم سارا وقت گزر جائے گا۔ ایک محبت صحابہ اکرام نے کی تھی جو آپ کے وضو کے پانی کا قطرہ بھی زمین میں نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ ان سے روایت ہے، کہتی ہیں میرے والد محترم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، یا رسول اللہ اجازت دیں۔ اس وقت مسلمانوں کی دیکھیے ذرا، آج ہم تو الحمدللہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میں ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ کروڑوں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر بھی ہم حق بات کہتے ہوئے اور سچ بات کہتے ہوئے اور حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ ہر انسان جائزہ لے لے۔ آئیں یہ تصویر دیکھیں، مسلمانوں کی کل تعداد ابھی 38 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بقول فرماتی ہیں 38 تعداد ہے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں اللہ کا دین ان کفار کے اوپر علل اعلان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا انا قلیل یا ابا بکر، ابو بکر تیرے جذبوں کو سلام، تیری ہمت کو سلام، لیکن اے ابو بکر ابھی ہم بہت کمزور ہیں۔ چپ کر گئے، کچھ دن گزرے، پھر آ گئے، یا رسول اللہ اب تو اجازت دیجئے۔ حضور نے اجازت دی، جا کے کفار کے سامنے قرآن کو بیان کیا، اللہ کے دین کو بیان کیا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ وہی ہونا تھا جس کا خطرہ تھا۔ کفار پل پڑے ابو بکر صدیق کے اوپر، اتنا مارا، اور ایک بدبخت عتبہ جس کا نام تھا، اس نے تو یہ پنچ مارے ابو بکر صدیق کے چہرے مبارک کے اوپر۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا چہرہ سوج گیا اور پہچانے نہیں جا رہے تھے، اور نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلے کے کچھ لوگ جو مسلمان نہیں تھے لیکن قبائلی تعصب تو تھا نا، وہ وہاں سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر بے ہوش پڑے ہیں اور حالت بے حال ہے۔ وہ آئے، انہوں نے پانی کے کچھ قطرے ابو بکر صدیق کے اوپر، چہرے کے اوپر یوں چھینٹے لگائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں، ہوش میں آئے، زبان جب ہلی تو پتہ ہے کیا اس پہ نکلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، مجھے چھوڑو۔ وہ جو پانی کے قطرے پھینک رہے تھے وہ تو مسلمان نہیں تھے، وہ تو کافر تھے، وہ تو قبیلے کے لوگ تھے۔ انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے یہ کہا کہ جس شخص کی وجہ سے ابو بکر کی یہ حالت کی گئی ہے، ہوش آتے ہی اس نے پھر اسی کا نام لینا شروع کر دیا۔ وہ چھوڑ کے چلے گئے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کی والدہ کو پتا چلا، اور ام جمیل بنت خطاب، یہ دونوں خواتین آئیں، انہوں نے زور لگایا کہ ابو بکر صدیق کے حلق سے نیچے پانی کا کوئی قطرہ اترے، لیکن انہوں نے قسم اٹھائی کہ اس وقت تک میرے حلق سے پانی کا قطرہ بھی نہیں اترے گا جب تک میں اپنے نبی کو دیکھ نہیں لوں گا کہ وہ کس حالت میں۔ مجھے لے کے جاؤ، کہاں ہیں میرے نبی؟ دار ارقم میں تھے۔ ان دونوں خواتین کے سہارے ابو بکر صدیق کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جایا گیا دار ارقم کے اندر۔ میرے نبی نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور ماتھے کو چوم لیا۔ میرے بھائیوں، محبت اور محبت رسول اس کے اپنے تقاضے ہیں، اور یہ بھی ایک پیرامیٹر ہے، ایک پیمانہ ہے اپنے ایمان کا جائزہ لینا۔ تیسرا پیمانہ کیا ہے؟ اہل ایمان سے محبت، اللہ، اس کے رسول، اور پھر اہل ایمان سے محبت۔ اہل ایمان سے محبت، آپ کے
اڑوس پڑوس، آپ کے ساتھی، آپ کے عزیز رشتہ دار، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، یہ بھی ایمان آپ کا بتائے گا کہ آپ کا تعلق ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، تم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ بتائیے، آپ جائزہ لے لیں۔ اور پھر فرمایا اپنے ہمسائے کی عزت کرو، اور ہمسائے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم اٹھائی، نہیں مومن ہو سکتا، خدا کی قسم نہیں مومن ہو سکتا۔ صحابہ ڈر گئے، کون یا رسول اللہ، کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، یہ چند پیمانے ہیں اپنے ایمان کو ناپنے کے، ہم ناپ سکتے ہیں، ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور جب یہ نشانیاں کوئی اپنے اندر پالے، یا جس کے اندر یہ نشانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں، تو اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے، اس نے ایمان کی حلاوت اور مزہ چکھ لیا اس شخص نے ایمان کا۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے جب مزہ چکھ لیتا ہے؟ من رضا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، پھر وہ اللہ کو اپنا رب ماننے پر، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی اور رسول ماننے پر، اور اسلام کو اپنا دین ماننے پر مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی نشانیاں اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ چکھ لیں۔ میرے بھائیو، جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں نا، تو اب دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے، ایمان اور آزمائش۔ اب آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اب اس پورے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تمہارا یہ دعویٰ ہے، تمہارا یہ دعویٰ بھی ہے، اللہ سے تعلق، محبت رسول کا دعویٰ، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ، اہل ایمان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت، اس کا دعویٰ، چلیں آزماتے ہیں آپ کو۔ اب آپ کی آزمائش شروع۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، حالانکہ تم وہ حالات نہیں جانتے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں؟ انہیں سختیاں پہنچائی گئیں، تکالیف پہنچائی گئیں، اور اس حد تک کہ وہ جھنجھوڑ ڈالے گئے اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آئیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے یہ حدیث سن لیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد البلاء، یا رسول اللہ کون سے لوگ ہیں جنہیں سب سے زیادہ آزمایا گیا، سب سے زیادہ امتحان میں ڈالا گیا؟ قال الانبیاء، فرمایا یہ انبیاء ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد انبیاء کے بعد جو جو درجات آتے رہے اپنے اعمال کے اعتبار سے، جو جتنا بلند ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، اپنے رتبوں کے لحاظ سے پھر ان کو آزمایا گیا۔ اچھا، میں نے کہا کہ وہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جھنجھوڑ ڈالے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، آپ کا ایک ساتھی تحریک اسلامی کا کارکن آپ کے پاس بڑی ہی پریشانی کے عالم میں پہنچتا ہے۔
حضور پہچان گئے اس ساتھی کا نام ہے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی. خباب کیا ہوا ہے؟ پریشان نظر آ رہے ہو, تمہارے چہرے پر اضطراب ہے. خباب اس سے پہلے کہ زبان سے کچھ کہتے اپنی پیٹھ سے اپنی قمیض کو اٹھایا اور اپنی پیٹھ دکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, جسے لوہا گرم کر کے داغا گیا تھا, اور خباب کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی اور خون رس رہا تھا. یا رسول اللہ دیکھ لیجیے. اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی جس کا آپ نے وعدہ کر رکھا. حضور نے جب یہ سنا نا تو سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. وہ تو محسن انسانیت, وہ تو داعی اعظم تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور چہرہ مبارک تمتما اٹھا. فرمانے لگے خباب تمہیں بہت جلدی ہے, خدا کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو ایسے آزمایا گیا کہ ان کو زندہ گڑھے کھود کر زندہ ان کو دفنا دیا جاتا. ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی جاتی, دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا جاتا اور یوں زندہ انسانوں کو چیر دیا جاتا. خباب یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. خباب جنت اتنی آسان نہیں. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, حضور نے فرمایا نا کہ انبیاء کو سب سے زیادہ, اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ آزمائش کس پر آئی؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ. اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا نا, میرے اور آپ کے لیے فرمایا تھا, اے میری امت کے لوگوں, اے میری امت کے نوجوانوں, جب تمہارے اوپر اللہ کے دین کے اس راستے میں, جد و جہد کے اس راستے میں تکالیف آنا شروع ہو جائیں, مزاحمت ہونا شروع ہو جائے, تمہیں ستایا جانا شروع ہو جائے, اور تم اپنی آزمائش اور اپنی امتحان سے پریشان ہو جاؤ, تو پھر میری پریشانیوں کو, میری آزمائشوں کو یاد کر لینا, تمہیں اپنی آزمائش بھول جائے گی. یہ امام الانبیاء ہیں, یہ محبوب کبریا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جنہیں خاندان قریش کا چشم و چراغ مانا جاتا ہے, جنہیں صادق اور امین کہا جاتا ہے, لیکن جب اللہ کا دین بیان کیا تو وہی لوگ آپ کو گالیاں دینے پر اتر آتے ہیں. کیا عالم ہوگا, دل کی کیا کیفیت ہوگی. میرے بھائیوں, 50 سال کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبوت کا 10واں سال ہے. 10 سال مکے والوں کی منتیں کی. جب کچھ حاصل نہ ہو سکا تو اپنے غلام کا ہاتھ پکڑا اور پاؤں میں 2 چپل پہن کر اس کائنات کا سب سے بڑا انسان با پیادہ مکے کے چھریوں سے تیز پہاڑوں کے اوپر اور گرمی کی شدت کے اندر سفر کرتا ہوا طائف پہنچا کہ شاید وہ میری بات سن لے. اور جب طائف پہنچے تو پاؤں سوج چکے تھے, ان پر ورم آ چکا تھا. طائف والوں کے سامنے اللہ کے دین کو بیان کیا, اس دین کی دعوت کو بیان کیا, اور طائف والوں نے کیا سلوک کیا وہ آپ جانتے ہیں. حضرت عائشہ سے ہی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ حضور کی زندگی کا سب سے سخت دن کون سا ہے, بلکہ یوں پوچھا کہ احد سے زیادہ بھی سخت دن حضور کی زندگی میں آیا ہے کبھی, یا آپ نے دیکھا ہے؟ احد بھی بڑا سخت دن تھا. فرمایا ہاں, وہ طائف والا دن تھا. طائف والا دن کہ جب حضور نے دعوت پیش کی تو طائف کے سرداروں نے اوباش لڑکوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ان کی کوہنیوں کے اوپر اور ان کے ٹخنوں کے اوپر تاک تاک کر پتھر مارو اور یوں انہیں بستی سے نکالو کہ انہیں پتہ چلے کہ اللہ کا نبی کیا ہوتا ہے اور اس کی مدد کیسے آتی. اور ایسے ہی کیا گیا. حضور کا اتنا خون بہا کہ آپ کے پاؤں کے جو تلوے تھے آپ کے جوتوں کے ساتھ چمٹ گئے. یہ وہ دن تھا جس دن عرش بری بھی کانپ اٹھا تھا, اور عرش سے جبریل امین نازل ہوئے, ملک الجبال کے ساتھ اللہ نے بھیجا, جاؤ میرے حبیب کو میرا سلام کہنا اور ان کی مرضی پوچھنا کہ اگر وہ چاہتے ہیں
آج طائف والوں نے حد کر دی ہے میرے حبیب کو ستانے کی، اگر ان کی مرضی ہو تو ان پہاڑوں کو ملا دینا کہ طائف والوں کی کوئی نسل بھی نہ بچے اور ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دینا۔ جبریل آئے، اللہ کا سلام پیش کیا اور یہ سب کچھ پوچھا تو فرمانے لگے جبریل میرے رب کو میرا سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا کہ یا اللہ اگر آپ مجھ سے میری اس حالت میں بھی راضی ہیں تو میں راضی برضا ہوں، اور جبریل میں بدلے تو نہیں لینے کے لیے آیا نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، میں نے حضور کی زندگی بھری پڑی ہے آزمائشوں سے، حضور کے صحابہ پہ جو امتحان آئے آپ نے ان پوری تاریخ سے آپ واقف ہیں اور آپ پڑھیے ان کی۔ لیکن آئیں میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک ایسی تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو حضور کے زمانے کی نہیں ہے۔ حضور کا زمانہ گزر چکا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بھی ختم ہو چکی، اب خلیفہ دوم عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ روم کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اور روم ایک سپر پاور تھی۔ اس کے بادشاہ نے یعنی قیصر روم نے مسلمانوں کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا۔ جب قیصر روم کے دربار میں وہ گرفتار شدگان پیش کیے گئے تو قیصر روم نے دیکھا کہ ان مسلمانوں میں ایک وجیح چہرے والا، چمکتی دمکتی پیشانی والا ایک خوبصورت نوجوان بھی موجود ہے، جس کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی۔ اس نے بلایا، پوچھا نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ بن حذیفہ ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں مکہ سے آیا ہوں۔ اچھا پھر تو محمد کو جانتے ہوگے؟ جب یہ کہا تو عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ بدبخت، تم جاننے کی بات کرتے ہو؟ ہم تو محمد پر اپنے ماں باپ کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آج تیرے پاس اسی لیے تو یہاں موجود ہیں کہ ہم محمد کے دین کے فدائی ہیں، فدا ہونے کے لیے۔ قیصر نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ تم اسلام چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو، تو میں تمہیں دو چیزیں دوں گا۔ پہلی چیز، میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کروں، اور دوسری چیز، میں اپنی آدھی سلطنت تمہارے حوالے کر دوں۔ عبداللہ مسکرائے، کہا بس تم آدھی سلطنت کی بات کرتے ہو؟ تم پوری سلطنت میرے حوالے کر دو، اور صرف اپنی سلطنت نہیں، اس کے گرد و نواح میں یہ چھوٹی موٹی عرب ریاستیں یہ ساری میرے حوالے کر دو۔ خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تم محمد کے سپاہیوں کو جانتے نہیں ہو، تم اس تحریک کے کارکنوں سے واقف نہیں ہو۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب وہ استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں تو ان پر تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں۔ قیصر روم نے جب یہ سنا تو کہا کہ پھر تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب عبداللہ پھر مسکرائے، کہا بس کرو نا قتل، تم اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے ہو قتل؟ کرو قتل۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کمرے کے اندر عبداللہ کو ڈال دو اکیلے، باقی مسلمانوں کو الگ، اور اس کے سامنے شراب اور سور کا گوشت رکھ دو، اور اس کو کچھ بھی نہیں دینا، نہ اس کا دروازہ کھولنا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، پانچویں دن جا کے دیکھا گیا کہ عبداللہ بن حذیفہ نے اس سامنے پڑے ہوئے سامان کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے،
مڑ کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ یہ کیا پڑا ہوا. بلایا, عبداللہ تمہیں بھوک نہیں لگتی, تمہیں پیاس نہیں لگتی؟ کہا لگتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی. تو پھر یہ کیوں نہیں تم نے کھایا اور پیا؟ تمہارا تو دین کہتا ہے کہ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو جائے تو بکراہت کھا لو, حرام بھی کھا لو. تمہارا تو دین اجازت. کہا بالکل دین اجازت دیتا ہے, لیکن اس وقت محمد کے سپاہی کا مقابلہ ایک کافر کے ساتھ ہے. اگر میں کھا لیتا, میں پی لیتا تو میں شکست کھا جاتا. میں یہ شکست تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں. میرے بھائیوں, ابھی بھی آزمائش ختم نہیں ہوئی. کہا اچھا آخری موقع دے رہا ہوں, اسلام چھوڑ دو, عیسائیت قبول کر لو. کہا نہیں کر سکتا, جب نہیں کہا ہے تو نہیں کروں. کہا اچھا, اپنے سپاہیوں کو حکم دیا, ایک بڑا برتن جسے کڑاہ بولتے ہیں نا, ابلتے ہوئے تیل کا لایا جائے. لایا گیا. ایک عام مسلمان کو ادھر سے پکڑ کے قید خانے سے عبداللہ کی آنکھوں کے سامنے اس کو اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا. لمحوں کے اندر وہ مسلمان پکوڑا بن گیا, جیسے پکوڑا تلتا ہے, ہڈیاں رہ گئیں. اب عبداللہ سے پھر کیسر روم مخاطب ہوا, عبداللہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے, اسلام چھوڑو گے یا نہیں؟ عیسائیت قبول کرو گے کہ نہیں؟ کہا نہیں کروں گا. جب کہا ہے نہیں تو نہیں کروں, عیسائیت نہیں. اعلان کیا, عبداللہ کو پکڑو اور اس تیل کے اندر ڈال دو. سپاہی آگے بڑھے, عبداللہ کو پکڑا گیا. جب تیل کے اس کڑاہ کے قریب پہنچے تو عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اب کیسر روم خوش ہو گیا کہ شاید یہ ڈر گیا ہے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں. بلایا, کہا عبداللہ اتنی لمبی کہانی تم نے کی, پہلے ہی مان جاتے. اگر تم نے ڈرنا ہی تھا اور خوف تمہیں موت سے آ گیا. جب اس نے یہ بات کہی نا تو عبداللہ پھر مسکرائے اور کہا کہ بدبخت, تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں موت سے ڈر کر رو رہا ہوں؟ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے اپنے نبی پر فدا کرنے کے لیے, اپنے نبی کے دین پر قربان ہونے کے لیے. صرف ایک جان ہے. اے میرے اللہ, جتنے میرے بدن کے اوپر بال ہیں, میری اتنی زندگیاں ہوتی, میری اتنی جانیں ہوتی کہ میں اللہ کے دین پر قربان کر دیتا. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, یہ مثالیں ہیں, یہ وہ پیمانے ہیں, یہ وہ مثالیں ہیں جو پوری تاریخ کے اندر چاروں طرف بکھرے ہوئے. لوگوں نے اس دین کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی, جان کی اور مال کی, اور وہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا ان اللہ اشتری من المؤمن, اس وعدے کو کیسے نبھایا. بس یہ آیات میرے اور آپ کے لیے یہ سوال چھوڑ کر جا رہی ہیں کہ 2025 میں جینے والے محمد عربی کے غلاموں اور اللہ کے شیروں اور تحریک اسلامی کے کارکنوں, اپنا جائزہ لو. تمہاری قربانیوں کی کیا داستان ہے, تمہارے ایثار کی کیا داستان ہے. بس اللہ رب العالمین ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے, امتحانوں سے محفوظ رکھے. لیکن اس راستے میں کوئی امتحان آ جائے تو آگے بڑھ کر اہل بنگلہ دیش کی طرح پھانسیوں کو چوم لو, جھول جاؤ پھانسیوں کے پھندوں کے اوپر, اس لیے کہ پھر ہی انقلاب آیا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.